یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ استاد سے طالب کہہ رہے کہ میں جہاں مجلس پڑھتا تھا وہاں پر ایک شخص تھا جو ساری زندگی مسجد میں امام بارگاہ میں خدمت کرتا تھا، چائے پلاتا تھا ساری زندگی، کئی اچھی خاصی اس کی عمر ہو گئی تھی، جیسے یہاں پہ ادھر لوگ کام کرتے ہوں گے۔ کہتا ہے ایک دن اس کے بچے دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ بابا کی حالت خراب ہے، بالکل لگتا ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے، آپ جلدی آئیے۔ کہا میں جلدی سے پہنچا، دیکھا کہ حالت احزار میں، یعنی بس اب روح نکلنے والی ہے، تو میں نے جلدی جلدی اس کو تلقین پڑھانا شروع کر دی، کلمہ پڑھایا کہ یہ کلمہ آخری وقت میں پڑھ لے۔ کلمہ آخری وقت میں نصیب ہونا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ زبان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ بولے، کیوں؟ کیونکہ شیطان آخری وقت تک دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کل جو بڑے بڑے علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی دعائیں کیا ہیں؟ خاتمہ بخیر ہو، حق پہ موت آئے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا کہ آخری وقت میں کیا دھوکہ دے جائے شیطان۔ وہ دیتا ہے آخری وقت میں آ کے، وہ کہتا ہے یہ لو پانی پلا دوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، بچ جاؤ گے۔ انسان اگر ایمان محکم نہ ہو تو متزلزل ہو جاتا ہے اس وقت۔ اس کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، ولایت کے لیے گواہی دو، یہ چپ کہہ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ ساری زندگی تم نے اتنی محنت کی، ساری زندگی تم نے اتنا کام، اب وقت آیا تم کیوں نہیں نام لے رہے؟ نہیں بول رہا، پریشان ہو گئے بچے، یہ خود مولانا پریشان ہو گئے، بہت زیادہ بولا کہ کھولو اپنی زبان کھولو۔ تو ایک دم اٹھا، اس نے بولا کہ جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے وہ خود آئیں گے تو بولوں گا۔ جن کی ساری زندگی خدمت کی ہے، کہا ہم پریشان، کہا تھوڑی دیر میں، کیونکہ کردستان کا رہنے والا تھا تو مادری زبان ترک تھی، کہا ہم نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک دم احترام میں کھڑا ہوا اور کہا کہ خوش آمدید میرے مولا حسین، یعنی یہ ہے عہد کہ زندگی ان کے لیے گزاری، آخری وقت میں بھی انہی کا انتظار ہے۔ خوب یہ عہد و پیما کرنا پڑتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اپنے اس وقت میں کہ جب امام کے اوپر یہ آیا، امام نے خط لکھے، خط کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دی۔ کہیں پر راستے میں جب جا رہے تھے تو کہیں جو ہے وہ امام نے اپنے خطبوں کے اندر لوگوں کو بلایا، کہیں کسی قاصد کو بھیجا، ہر طریقے سے امام نے لوگوں کو دعوت دی۔ ایک ہوتا ہے کہ شخص آپ کو، آج کل کا دور ایسا ہے، مثال آج کے دور کی دینی پڑتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے کوئی گھر پہ آئے یا اس سے پہلے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دے۔ اب تو شادی کے کارڈ بھی پرنٹ نہیں ہوتے، واٹس ایپ چلے جاتے ہیں، خرچہ ختم ہو گیا ہے، واٹس ایپ چلے گا۔ لیکن وہ شخص جس کے بیٹے کی شادی، اگر وہ خود آپ کے ایک دروازے پہ آئے تو کتنی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے نا، کہ پہلے تو ایسی بھیج دیا تھا، آپ خود آ گئے ہیں، یعنی چیز کی اہمیت بڑھ گئی۔ امام نے خود خط لکھے بلانے کے لیے، لوگ آسان نہیں رہا، خواص لوگوں کو، اور کئی لوگوں کو امام نے خود دعوت دی، آؤ آؤ۔ خود راستے میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، شخص جو کہ ایسا ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم خوارج میں سے ہو، تم میرے بابا کے مقابلے میں آئے ہو، سب کچھ آئے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ عہد کرتا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر میرے پاس آ جاؤ تو میں رسول خدا سے تمہیں شفاعت دلواؤں گا۔ لیکن اس نے کہا یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ امام نے کہا یہ چیزیں تو بازار میں مل جاتی ہیں، تلوار بازار میں مل جاتی ہے، گھوڑا بازار مل جاتا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ زہیر ابن کین اپنا قاصد بھیجا، بیٹے کو بھیجا، لوگ آئے، آخری وقت تک آئے۔ وہاب ابن کلبی کرسچن ہے، مسیح ہے، 17 دن ہوئے شادی کو، 17 دن ہوئے شادی کو۔ امام نے بھی ایسے ہیروں کو جمع کیا قیامت تک، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کیسے جاؤں، میری مثال کیسے۔ 17 دن ہوئے شادی کو، مسیح ہے، کرسچن ہے، لیکن جب ملا مسلمان ہو گیا، شہید ہو گیا امام کے لیے۔
ایک اور شخص کہ جس کا باپ سامنے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بیٹا مولا کی خدمت کیا، مولا مجھے بھی اجازت دیں. کہا تمہارے باپ نے قربانی دی ہے، تم ایک ہی بیٹے ہو. کہا نہیں، میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے، جاؤ تم بھی جا کے شہید ہو. کیسا عہد کیا ہوا تھا لوگوں نے. وہاب کی ماں کے لیے تو سر واپس دیا گیا، سر قلم کر کے واپس دیا. کیا عظیم ماں تھی. سر کو دشمن کی طرف پھینکا. کیا کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کس جگہ، یہ کون سی وادی ہے؟ امام مولا آپ کے اندر کیا ہے ایسا، کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے تو یہ کہا گیا کہ یاد کرو، ہر وقت کربلا کو یاد کرو. یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما. جب بھی تمہیں کربلا والے یاد آئیں یہ عبارت کہو، کیوں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. جب تک آپ یاد نہیں کریں گے، جب تک آپ اس وادی میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ عہد جو امام کے ساتھ کرنا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے وہ انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے.